بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے حضور پر نور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ابیات پیش کر رہا ہوں۔ ان ابیات کی تشریح حضور پر نور سلطان الحقیقت حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائیں نور والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے فرمائی ہے۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود آں کامل ولی۔ مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے، مست و رقصاں تیری چوکھٹ پہ فقیر آتے ہیں، نور والے تیری الفت کے اسیر آتے ہیں۔ ابیات پیش کرنے اور بیان کرنے میں کوئی بھول ہو جائے تو میں اس کے لیے پیش کی معافی چاہتا ہوں۔ جو پاکی بن پاک ماہی دے، جو پاکی بن پاک ماہی دے، سو پاکی جان پلیتی ہو۔ ہک بت خانے جا واصل ہوئے، ہک خالی رے مسیتی ہو۔ عشق دی بازی اونا لئی جنہ سر دتیاں ڈھل نہ کیتی ہو۔ ہرگز دوست نہ ملدا باہو جنہ ترٹی چوڑ نہ کیتی ہو۔ حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب سلطان الحقیقت قطب دو عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف سائیں نور والے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکی کے 3 مقام رکھے۔ پہلی پاکی شریعت کے ساتھ ہے، اس کا وضو اور نماز 5 وقتی ہے۔ دوسری پاکی طریقت کے ساتھ ہے، اس کا وضو اور نماز 7 وقتی ہے۔ اور تیسری پاکی حقیقت کے ساتھ ہے، اس کا وضو اور نماز ہمہ وقتی ہے۔ جو صاحب تینوں مقامات پر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو پا لیتا ہے، وہ باشان ہو جاتا ہے اور صورت کے اعتبار سے شہنشاہ ہو جاتا ہے۔ اور جو صاحب اللہ تعالیٰ کی پاکی کو قبول کر لیتا ہے، اس کی اپنی بات نہیں رہتی، اسے اللہ تعالیٰ اپنی بات عطا کر دیتا ہے، وہ معنوں کے اعتبار سے سچا بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلطان باہو فرماتے ہیں کہ وحدانیت کی پاکی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک ماہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے۔ جو صاحب وضو کی اعلیٰ صفت کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے، شریعت کی صورت سے قبول کر لیتا ہے، قول سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طریقت کی پاکی پر کاربند رہتا ہے، وہ طریقت کی صورت سے منزہ ہو جاتا ہے۔ اور جو حقیقت کی صورت سے محبوب رب ودود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکی کو پا جاتا ہے، وہ اطہر ہو جاتا ہے۔ یہ تمام اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی ہے۔ جو صاحب محبوب حالق کو کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت پاکی کی تمام صفات عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مقامات محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت سے رکھے ہیں۔ جو صاحب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کے سامنے اپنی کوئی صورت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ محبوب کی صورت عطا کر دیتا ہے۔ صاحب و بزرگان دین سبب نہیں بلکہ وسیلہ اور وصال کا دروازہ ہے، ان کو
سبب کی آنکھ سے دیکھنے والا دیکھے گا تو وہ بت خانہ ہوگا، اگر رب کی آنکھ سے دیکھے گا تو محبوب ہوگا، وسیلہ پائے گا اور وصال کے دروازے سے گزر جائے گا اور وصال پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے واصل ہے، اس لیے جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واصل ہو جائے گا رب کریم سے واصل ہو جائے گا۔ اس مقام پر بزرگان دین نے بیان دیا ہے کہ جس طرح خدائے قدوس اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتا ہے، اسی طرح ہم بھی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیں تاکہ ہم بھی چاہے جائیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مخلوق کے خدا کو واصل باللہ کرنے کے لیے فرمایا کہ ہک بت خانے جا واصل ہوئے، ہک خالی رے مسیتی ہوئے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے گھر جاتا ہے وہی محبوب کے در کو پاتا ہے۔ پیارو، نماز جماعت مسجد میں ہوتی ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ وضو سنت اور نماز فرض ہے۔ نماز کے دو شاہد ہیں، اول یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ صورت جن مومنین کی ہوگی ان کے لیے مسجد اور اللہ تعالیٰ کا گھر اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے۔ جو شخص اس صورت پر کاربند نہ رہے گا اس کا مسجد میں حالی آنا جانا ہی ہوگا اور با حقیقت بھی نہ ہوگا۔ یہ اس کی نیک عادت ہوگی جو اعمال کی صورت نہ بن سکے گی، لہٰذا حالی رہے گا۔ اس لیے سلطان باہو نے فرمایا ہے کہ ہک حالی رے مسیتی ہوں۔ عشق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پاک رہنا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ غرض و غائط سے پاک رہے، اس طرح اسے بازی مل جاتی ہے، وہ اپنے سر سے گزر جاتا ہے اور اپنے لیے راہ حق میں ڈیل نہیں دیتا۔ فرمایا جو غرض و غائط کے ساتھ لگے رہتے ہیں اپنی روٹی ہٹی میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو ماں سوا سے پاک ہو جاتا ہے اسی کی ترٹی چوڑ ہو جاتی ہے، اسے دوست مل جاتا ہے، وہ اپنی صورت سے گزر جاتا ہے، نتیجتاً دوست اسے عطا ہو جاتا ہے۔ پاک ہونا دعویٰ ہے، جس دعوے کا کوئی شاہد نہ ہو وہ سچا ثابت نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کوئی انسان پاک رہے، کتنا بھی پاک رہے، اس کی پاکی کا جب بھی نتیجہ نکلے گا پلیتی نکلے گا، کیونکہ اس کا کوئی شاہد نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے پاک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا شاہد ہو جاتا ہے، اور جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باوضو ہو جاتا ہے محبوب اس کا شاہد ہو جاتا ہے، اور جس مرد کامل نے کسی کا وضو کرایا ہے وہ اس کا شاہد بن جائے گا۔ اس کا پہلے کسی عارف باللہ نے وضو کرایا تھا، لہٰذا وہ اس کا شاہد ہے، اور اس مرد حق کا پہلے کسی مرد خدا نے وضو کرایا تھا، وہ اس کا شاہد ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پاک جماعت کے شاہد بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاہد ہے۔ یہ پاک بندوں کی ایک لڑی بن جائے گی، ابتدا سے لے کر انتہا تک صراط مستقیم۔ پاک ماہی جسے پاک کر دے وہ پاک ہو جائے گا، جس کا وضو کرا دے گا اس کا وضو اللہ تعالیٰ کے دربار میں منظور ہو جائے گا۔ صاحب جان لو، دین کی بنیاد پاکی ہے، دین کی انتہا نماز سے ہے، اور نماز میں وضو اور سجدہ دونوں رکن موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی صفات کو اپنانے
اور اجاگر کرنے اور مزین کرنے کا شرف اور علم اور مرتبہ اور شان عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا، بانٹنے کا علم اور مرتبہ اور شان عطا فرمائے۔ نور والے، نور والے، نور والے۔